اندر غیر اللہ کی نظر نیاز آئی ہے. کسی نے گوشت بھیجا، چاول بھیجے، مٹھائی بھیجی، فلاں بابے کی منت ہے، فلاں دربار کی نیاز ہے. شریعت کا مسئلہ سن لو سارے سندھ کے بھائیوں، آپ کے گھر میں غیر اللہ کے نام کی منت منوتی والا گوشت آیا، مٹھائی آئی، چاول آئے، یہ گوشت کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سن لو. یہ قرآن کا حوالہ 4 مقام ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک مقام کی تلاوت کر رہا ہوں. سورت کا نام سورت المائدہ. اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. قرآن کھولا ہوا ہے، آیت نمبر 3. جو جانور حلال ہے، بکری، گائے، بھینس، خود بخود مر جائے حرام ہے، ذبح نہیں کر سکے مر گئی. نمبر 2 الدم، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، دم مسفوح، یہ پہلے سے بڑھ کر حرام ہے. نمبر 3 واللحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، ان دونوں سے زیادہ حرام ہے. نمبر 4 وما اہل لغیر اللہ بہ. 2 مسئلے سنانے ڈاکٹر صاحب کا سٹیج. اللہ کے نام کے بغیر کسی کے نام کی منت، اللہ کے بغیر کسی کی منوتی ہے، کسی کی نظر نیاز. بکری کھڑی ہے، گائے کھڑی ہے، مثال دل حاضر کرنا خدا کے لیے، شاید ملاقات پھر قیامت کے دن ہو. گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے. کسی بندے نے کہا فلاں بابے کے نام کی منت ہے، فلاں دربار کی نیاز ہے. جب بندے نے یہ الفاظ کہے، وہ گائے خنزیر سے بھی زیادہ حرام، وہ بکری خنزیر سے بھی زیادہ حرام، یہ چاول اور مٹھائی خنزیر سے بھی زیادہ حرام. لڑکانے والوں بولنا یہ مسئلہ میرا ہے یا قرآن کا؟ آپ کو شک ہے میرا مسئلہ یا قرآن کا؟ خنزیر سے بھی زیادہ حرام. اب یہ بکری حرام ہو گئی ہے، گائے حرام ہو گئی ہے، بھینس حرام. لاکھ بار بھی بسم اللہ پڑھو لیکن حلال نہیں ہوگی. سن رہے چپ کر گئے ہو؟ شک تو نہیں؟ اب مسئلہ ڈاکٹر صاحب نے لاڑکانے میں جمعہ پڑھایا. ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی شرک ہے، شرک، اللہ کے بغیر کسی کے نام کی تم نے منت مانی ہے. مسئلہ سننا دھیان سے، آخری الفاظ میرے ذہن حاضر. یہ گائے جی ہم نے تو دربار کی منت مانی تھی، ڈاکٹر صاحب کے جمعے پر پہنچے ہیں. مسئلہ سن. اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے دربار کی منت مان لی ہے، اللہ مجھے معاف کر، پتہ نہیں تھا، میں نے بابے کے نام کی نظر مان لی ہے. بندہ توبہ کر لے، معاف کر دے گا، لیکن یہ گائے پھر بھی حرام رہے گی. کیا سمجھے؟ کیا سمجھے؟ بندہ شرک سے توبہ کر لے. مسئلہ سنو، اور علماء کرام کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، دور تفسیر کا جملہ. اگر بندہ توبہ کر، مجھے پتہ، اللہ مجھے معاف کر، منت منوتی عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے. عبادت کس کا حق ہے؟ شک نہیں ہے، اونچا بولو، عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ مجھے معاف کر، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے دربار کی منت منوتی مان لی ہے، یہ چاول مٹھائی دربار کی مان لی، اللہ مجھے معاف کر. بندہ شرک سے توبہ کر لے، موحد بن جائے، اللہ توبہ قبول کر لے گا. چاول پھر بھی حرام ہے، مٹھائی پھر بھی حرام ہے، بکری پھر بھی حرام ہے. اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو ذبح کر کے گڑھا کھود کر دفن کر دو. مسئلہ سمجھ آیا؟ توبہ تو اللہ قبول کر لے گا، چیز حرام رہے گی. علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں،
بعد میں کوئی بات نہ کرے. یہ چیز نس 31 سے حرام ہوئی ہے. علماء کرام کے لیے یہ چیز گائے بکری چاول مٹھائی نس 31 سے حرام ہوئی ہے. اب اس کی دوبارہ حلت کے لیے بھی نس 31 چاہیے. آگے چلو موحدو، تم توحیدیوں کے لیے اگلا مشورہ. تمہارے گھر کے اندر کسی نے غیر اللہ کا گوشت بھیجا، یہ جی فلاں بابے کی منت ہے، لے لو. یاد رکھنا اس کو کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے. یہ چاول پرندوں کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے. یہ مٹھائی بلی کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے. اب اس کا حکم یہ ہے گڑا کھود کر اس کو دفن کر دو. مور خان مسئلہ سمجھا؟ خیر اللہ کے نام کی چیز تمہارے گھر میں کسی کو پتہ تو نہیں ہے، تھوڑی سی کھا لو، نہیں کھانی، دفن کر دو. کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے. اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے. آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، انسان کی بیوی ہے، اگر نکاح والا حق اس کے بھائی کو دے دے، غیرت والا برداشت کرے گا؟ غیرت مند صدق غیور مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، غیرت والا بندہ برداشت کرے گا؟ بے غیرت چپ کر جائے تو اور بات ہے. بھائی عزت والا حق، نکاح والا حق بیوی اس کو دے رہی ہے، غیرت والا بندہ برداشت نہیں کرے گا. عزت والا حق، نکاح والا حق اس کے چچا کو دے دے، غیرت مند برداشت نہیں کرے گا. اس کے ماموں کو دے دے، غیرت والا بندہ برداشت نہیں کرے گا. ہم گندے پانی سے بنے ہوئے